ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے 99% لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ میں سٹیج رسول پہ بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں عالم ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ شریعت میں ہر چیز کے مسئلے کا حل ہے۔ شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ شریعت کہتی ہے شرم نہیں کرنی، شرم نہیں کرنی۔ اگر شرم کرو گے تو تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں چلے گا، جب مسئلے کا پتہ نہیں چلے گا تو تم زندگی پتہ نہیں کیسی گزارو گے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے پہلے تم مسئلے سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو، مسئلے سیکھو۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہر مرد کے اوپر جو ہے لازمی اور ضروری ہے، ہر عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، میں اس کو حدیث کے مطابق بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے اور اس کا جو ہے طریقہ کار وہ کیا ہے۔ اور میرے دوستو، سب سے پہلی بات حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن کے اندر اندر تم اپنی ناف کے نیچے والے بالوں کو کاٹ لو۔ کتنے دن کے اندر بھائی جان؟ 40 دن کے اندر۔ 40 دن کے اندر اپنی ناف کے نیچے والے بالوں کو کاٹ لو۔ اگر تم ہفتے کے بعد کاٹتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، 10 دنوں کے بعد کاٹتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، 15 دن کے بعد کاٹتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن 40 دن سے اوپر نہیں جانا۔ 40 دن کے اندر اندر ناف کے نیچے والے بالوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں یہ بھی 40 دن کے اندر اندر کاٹنے چاہیے۔ 40 دن سے اوپر ایک دن بھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15، 20 یا 25 دن کے بعد اگر ان بالوں کو کاٹنا چاہیں تو آپ ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ ان دوستوں کے اوپر عمل کریں، اس حدیث پہ عمل کریں، اور اس کا جو طریقہ کار وہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ فرمایا عمل یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے سے لے کر اپنے جو ہے وہ اعضائے رئیسہ نفس اس کے نیچے تک اپنے بالوں کو اچھی طرح کاٹ لیں، اچھی طرح کاٹ لیں۔ اور یہ جو ٹانگ ہے اور یہ بھی ٹانگ ہے، دونوں ٹانگوں کے درمیان جہاں پہ پسینہ آتا ہے ان بالوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے، ان بالوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا مسئلہ فرمایا جو پیچھے کا مقام ہے وہاں سے بھی آپ اپنے بالوں کو کاٹ لیں۔ کیوں کاٹیں؟ کیونکہ جب آپ قضائے حاجت کرتے ہیں، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں، آپ کے اگر بال ہیں آپ استنجا تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی نجاست، تھوڑی سی گندگی آپ کے بالوں کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ ہٹتی نہیں ہے۔ تو فرمایا شریعت نے آپ کو نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ آپ پیچھے والے مقام سے اپنے بالوں کو کاٹ لو۔ آپ بالوں کو کاٹو گے آپ کو پاکیزگی ملے گی، صفائی ستھرائی ملے گی۔ جب صاف ستھرے ہو جائیں گے آپ استنجا کریں، آپ وضو کریں، آپ پاک ہیں، صاف ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اگلا مسئلہ، اور اگر آپ بالوں کو نہیں کاٹیں گے تو یہ گندگی پھیلے گی، گندگی جب پھیلے گی نجاست نہیں ہوگی، جب بندہ صاف نہیں ہوگا تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نماز، جب بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ جب بندہ پاک نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ مسائل بتائے ہیں، 40 دن کے اندر اندر چاہے عورت ہے یا مرد ہے، 40 دن کے اندر اندر اپنے بالوں کو کاٹیں، پاکیزگی حاصل کریں، صفائی ستھرائی حاصل کریں، تاکہ آپ
رسول اللہ کی حدیث پہ عمل بھی کر سکیں اور نماز بھی جو ہے آپ پڑھ سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔